مزہ تو پھر اس شان سے آتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ پاتا، لیکن جن کا ذکر کرنے آپ آئے ہیں یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کے گھر آتا ہے اور کس قدر ادب سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ 2015 اور 1437 کا ماہ محرم کا محفل حسین کا یہ ہمارا پہلا پروگرام۔ آپ سب کی آمد، میرا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ محفل برسوں تک 3 دن ہوتی رہی، پھر آپ کا شوق بڑھا تو وہ 5 دن ہو گئی، اور آپ کا شوق اور بڑھا تو پھر اور دن بڑھ گئے۔ اللہ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے۔ اس سال ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے ہی دن سے واقعات کربلا شروع کر دیں گے اور کربلا پر گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن احباب اس لیے کہ لوگوں کا پریشر بھی تھا کہ ہر سال تو یہی سنتے ہیں کہ وقت کم ہے اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، اس سال ہم نے یہ نہیں سننا ہے اور ہمیں آپ اس سال پورا کربلا سنا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوق کو سلام، اور میری بھی تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ سارے واقعات بیان ہو جائیں، پھر زندگی رہے نہ رہے لوگ سنتے رہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی لوگ سناتے رہے اور میرے بعد بھی لوگ سنائیں گے۔ جتنا ذکر کرتے ہیں حسین کا ذکر مثل مشک کے ہے۔ مشک کو جتنا آپ ملتے جائیں گے، جتنے رگڑتے جائیں گے، اس کی خوشبو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک تمنا ہے، لوگوں کی بھی محبت ہے مجھ سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے کہ وہ میری زبان سے کربلا کے مکمل واقعات سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں
بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے. کربلا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا. مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے. اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا. اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہے، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا. ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے. یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو. یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں. ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی. ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو. بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے. ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا. کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تک محبت نہ کرے حبیب خدا سے، محبت نہ کرے محبوب رب العالمین سے، محبت نہ کرے امام الانبیاء سے، محبت نہ کرے حبیب کبریا سے، محبت نہ کرے سید الانبیاء سے، محبت نہ کرے حسن خوبا سے، محبت نہ کرے جان عالمین سے، محبت نہ کرے روح کائنات سے، محبت نہ کرے صاحب قرآن سے، محبت نہ کرے یاسین و طٰہٰ سے، محبت نہ کرے مزمل
مزمل و مدثر سے جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے تو ہم سوچتے چلو جتنی بیوی سے کرتے ہیں اتنی ہی رسول سے کر لو، مومن ہونے کا تمغہ مل جائے گا کہ کبھی کبھی بیوی پہ آستینیں بھی چڑھتی ہے تو کبھی رسول کی ناموس پہ بھی آستینیں چڑھا سکتے ہیں۔ بات میں بہت خاص طور پر تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ واقعات کربلا آ کر کے سن کے چلے جاؤ، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو وہ منتقل کرنا مقصد ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر غوث و خواجہ سے یہ وراثت ہم تک چلی آئی ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ رسول سے محبت کرو، ہم سوچتے بیوی کی طرح کر لیں گے کہ کبھی پیار سے لقمہ کھلاتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں، اتنی کر لیں گے جیسے بچوں سے کی جاتی ہے کہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور پھر کبھی جو ہے گھر سے باہر بھی نکال دیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ اکبر سید الانبیاء کے کلام پر، وہ رسول اللہ اکبر جو افصح العرب ہیں، جو فصاحت میں فصیحوں کے سردار ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے کیوں ہے زبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ گفتگو مشکل اگر ہو رہی ہو تو دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں۔ رسول پاک نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز تمہاری ٹوپیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری داڑیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری مسجدیں تمہیں مومن نہ کرے گی۔ کب تک؟ حتی اکونا احب الی، اس وقت تک جب تک تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ کتنی محبت؟ تو فرمایا گیا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو گے، اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو گے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے۔ اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا جب تک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اب معیار ہو گیا، حضور کا عشق قیمتی ہے، حضور سے محبت قیمتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بڑی نفیس تمہید آپ کے دماغ میں انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بیٹھ جائے گی تو آگے کی گفتگو آسان ہوگی، اور پھر ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اسی پر رکھیں گے، انہی بنیادوں پر بنیادیں قائم ہوگی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا حسین تاج محل تیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے، اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، محبت کرنا ہوگا، محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے، محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے، کتنی ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی۔ دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ آپ خطبے میں جمعہ کو سنتے ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ ایمان نہیں مگر محبت کا نام۔ آپ کو اتنی بات سمجھ گئی؟ اب جب محبت ہو گئی محمد الرسول اللہ سے، بس یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے کہ ان سے محبت کرو جس کا نام محمد عربی ہے، جو محبوب خدا صاحب قرآن ہے۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری بڑے مزے میں کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست،
دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. حضور کے قدموں تک پہنچنے کا نام دین ہے. اور جو چیز تجھے محمد کے قدموں سے روک دے، جو چیز تجھے حضور کے قدموں سے روک دے، وہ بو لہبی ہے. بس توجہ آپ میری طرف رکھیں. وہ دیوانے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے. آپ توجہ میری طرف، اس لیے کہ اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے. اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے. اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے، خطبہ چھوڑ کے اترا ہے. اس لیے خبردار، سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ہمارا مسلک ادب ہے. ہمارا مسلک ادب ہے. یاد رکھنا، اس لیے ہم بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جاں. جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہون رسیدی تمام بو لہبیست. محمد دین کا نام ہے. دین ہی محمد الرسول اللہ ہے. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں تک پہنچ جا. قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا، یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا، تو یہ بو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ڈھونگ ہے، صرف مکر ہے، صرف فریب ہے. عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا. یاد رکھنا، بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا، کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا، تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے؟ خدا بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تیرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، آزات پاک مرتبہ دان محمد است. اور ایک عاشق کہتا ہے ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں، تو میں جو ہے وہ نام محمد لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اب معیار بن گیا کیا کہ محمد جان ایمان ہے، محمد ایمان کا ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اقبال خود کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ مسلک اقبال ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمان توئی، ایمان توئی. آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے، اور یا رسول اللہ آپ ہی ایمان ہے. جن کو ان کے مرتبے کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں بولتے ہیں. جن کو ان کی معرفت مل جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ ایمان، جان ایمان، تب وہی مومن ہوگا جو محمد الرسول اللہ سے جڑے گا. اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی، پھر تم اس سے بھی محبت کرو. ایک مرتبہ مجنوں نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما تو لوگوں نے کہا مجنوں، کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات ہے؟ مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجنوں بن کے دیکھو، مجنوں بن کے دیکھو.
اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے، آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے جسے تکا ہے، آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مجنون تھا، اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں وہ تو مجنون تھا، لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب، اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، مرید عرش گھوم لے، یہ شان ہے محبوب الہی کی۔ لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے۔ کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا۔ کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا۔ کہا کتے کے لیے؟ کہا ہاں۔ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے، اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق کی شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، یاد شہیدان کربلا، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے، شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے۔ یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو سب آتا تھا، اس کو سب آتا تھا، اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، ایسا بڑا پیر تھا
کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں، تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا. فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے، فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے، جو چیز چاہے بولتا رہے. نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں، اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا. آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں. آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں. انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا. اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا. ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا. لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو. اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے. غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا. کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا. تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں. تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے. اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا. جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا. یوں اگر تم سچے ہو ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے. توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی. علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی. لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے. یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. میں کیوں سلام پڑھوں، کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں، میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا. کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ. کہا نکل 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 جا. کیا بنا کر؟ دشت رجیم بنا کر. اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لعنت کی جاتی رہے گی. لیکن وہ جبریل شاگرد تھا، جیسے سنا احترام کرنا، علم نہ دیکھا، تقوی نہ دیکھا، نورانیت نہ دیکھی. اللہ تیرا حکم ہے، جھک گئے تو کہا جا تو سید کے سامنے جھکا، تجھے بھی سید الملائکہ بنا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، شان اہل بیت، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات اصل عشق کی ہے، بات محبت کی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہم نبی کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کی آستانے سے. اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا کھانا. تو اللہ اکبر، حضور کی مٹی سے، جس مٹی پہ حضور نے پیر رکھ دیا، قدم، اس سے بھی عشق ہے. اللہ اکبر. مٹی تو مٹی ہے. لوگ کانٹوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جنہیں محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ حبیب کے شہر کے کانٹوں کو بھی یوں مناتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ کشیدہ کا مطلب کہتے ہیں نا، دو لوگوں میں کشیدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ کیوں ناراض ہیں وہ؟ کون؟ حبیب کے شہر کے کانٹے احمد رضا سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ناراض ہے؟ تو کہا کہ جو جس سے ناراض ہوتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے. جو جس سے ناراض رہتا ہے اس سے دور رہتا ہے. میں 2 بار گیا اور روحانی طور پر تو 100 بار گیا، سبحان اللہ. لیکن ان کے کانٹے مجھے چبھتے ہی نہیں. تو اس لیے ان کانٹوں سے کہتے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئے، سبحان اللہ. سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں. سبحان اللہ. آنکھوں میں آئے، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں. حبیب کے شہر کا کانٹا بھی پیوں پیارا ہوتا ہے. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ. اور بیٹا تو یوں کہتا ہے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. تو حبیب سے محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر کانٹا بھی پیارا لگتا ہے، مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے، وہاں کے پتھروں سے ہی پیار ہوتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے امام محمد مالک کو کانٹا چبا، لوگوں نے کہا امام مالک کانٹا نکال دے. کا نہیں، وہ اور کانٹے ہیں جو نکالے جاتے ہیں. یہ محبوب کے شہر کا کانٹا ہے، اس کو نہیں نکالا جائے گا، اس کو کس کر کے باندھا جائے گا. قیامت میں اللہ پوچھے گا اے مالک میرے لیے کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لایا ہوں. اسی سے میری نجات ہوگی، اسی سے میری مغفرت ہوگی. یہ میری تمہیدی کلمات ہے کہ لوگوں، جو حبیب ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کھول دوں تاکہ میری نوجوان میرے بھائی، نوجوان میری بہنیں، میری قوم کے جوان، انہیں پتا چلے کہ اہل بیت کیا ہیں، ان کا عشق کیوں ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی نے بک دیا، کسی نے کہہ دیا تو ہم نے ہاں ہاں کر لی، کسی نے پیار کی دعوت دے دی تو ہاں ہاں کر لی. یاد رکھنا، اللہ اکبر، اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں. دل کے کانوں سے سنو. صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی کے قطرات بھی تو پیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے. اسی پہ بس نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر پی جاتے تھے. اور یہ تو حضور ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی جب ان کے کپڑے میلے ہوتے، ان کے کپڑے، تو امام احمد ابن حنبل کو اپنے شاگردوں کو دھونے کے لیے دیتے. لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں پہلے سیکھو، اس طرح سے نہیں ہوتا. قوم میں درار ڈالنا بند کرو. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس سے قوم منتشر ہو، جس سے قوم میں اختلاف ہو؟ ان باتوں کو تم نہیں پڑھتے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہو. یاد رکھو، یہ اچھی پیار محبت کی جو ہے وہ داستان تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کیوں قوم کو الجھاتے ہو؟ نہ الجھاؤ، پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو. اس وقت پوری دنیا کو اتحاد کی ضرورت ہے. جو نقطہ اتحاد ہے جسے حسین کہتے ہیں، ان سے دور کرو گے تو قوم کو کہاں لے جاؤ گے؟ ان سے دور جاؤ گے تو یزیدی بن جاؤ گے، ان سے دور جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے، ان سے دور جاؤ گے تو نمرود بن جاؤ گے. لوگوں، اس لیے یاد رکھنا، بہت خیال رکھنا. لوگ آج مائک پر بیٹھ کر کے کتنا بھی کود فان کر لے، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس دن سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا. یہاں کچھ بھی کہہ لے، یہاں کچھ بھی کر لے، یہ 2 دن کی ہے دنیا. بہت زیادہ دن تک کہ آپ کی کذابی نہیں چلے گی.
دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے، لیکن آپ سرے کذاب ہو، آپ نیرے کذاب ہو۔ جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ابن کذاب ہے۔ ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مولا کا قول ہے، حبیب خدا کا قول ہے۔ وہ میں بعد میں پیش کروں گا، وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستان کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ احمد ابن حنبل کو امام شافعی اپنے میلے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے، احمد ابن حنبل اس کو جو ہے وہ دھلتے، اور دھلنے کے بعد وہ پانی پھینکتے نہیں بلکہ اٹھا کر کے پی جاتے تھے۔ یہ کون احمد ابن حنبل ہے؟ جن کے مقلدین میں غوث الاعظم دستگیر ہے۔ یہ ہے مقام ادب، یہ ہے مقام۔ ارے شافعی کا جب اتنا ادب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا ادب کرتا ہوگا اس کا کتنا ادب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جن کی تعظیم کرتے ہوں ان کا کتنا ادب کیا جائے گا، ان سے کتنی محبت کی جائے گی۔ کون ہے وہ لوگ، کون ہے جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو صحابہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ مجھے ان کے نام بتائیں۔ کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر غوث الاعظم تک، غوث الاعظم سے لے کر امام مہدی تک، قیامت تک؟ کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر کے ممبر سے نیچے اترا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کی طرف گردن نہیں پھیر سکتے، کسی کی طرف گردن نہیں کر سکتے، لیکن خطبے کے درمیان مولوی نہیں، نبیوں کا امام الانبیاء ممبر سے نیچے آ رہا ہے۔ کون ہے وہ بندہ جس کے لیے نیچے آ رہا ہے؟ اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اسی کو حسین جس کی یاد منانے آئے ہو نا۔ اور یہ محفل کسی کے بھروسے نہیں ہوتی، یہ محفل میں کوئی صدر نہیں ہوتا، یہاں صدارت اس محفل کی پنجتن کی ہوتی ہے، یہاں پنجتن صدارت کرتے ہیں۔ یہاں شیرنی تقسیم ہو یا نہ ہو، یہاں بی بی زہرا خیرات تقسیم کرتی ہے۔ ہاں آنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، یعنی تمہارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم گمراہ تھے تمہیں ہدایت دی، تم بھٹک رہے تھے تمہیں صراط مستقیم دکھایا، تمہارے درمیان قرآن پہنچایا، پتھر کھائے لیکن تمہیں اللہ کا رستہ بتایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ آقا فرماتے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ بات محبت کی ہے، دل کے کان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آقا نے قرآن میں اللہ نے آقا سے کہلوایا قل، حبیب آپ کہہ دیں، محبوب آپ کہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت سنجیدگی کا ماحول ہو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان باتوں کو ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ اگر کسی کو حسین کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں پہلے قرآن لانا پڑے گا، اگر کسی کو اہل بیت کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں حدیث لانی پڑے گی، کیونکہ میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن ہے۔ حبیب آپ کہہ دیں آپ، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار میں ابو لہب بھی تھا، مکے کے بہت سارے لوگ رشتہ داریاں جوڑے ہوئے تھے۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رشتہ داروں سے ہم محبت کریں تو وہ کون لوگ ہیں آقا جن سے ہمیں محبت کرنی ہے؟ آقا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور قیامت تک ان کی جتنی اولادیں ہیں
اس آیت میں ان سب کے لیے تم پر محبت فرض کر دی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو. اب دیکھیں جب یہ بات صحابہ نے سن لی تو پھر کیسی محبت کی اہل بیت سے. یہ ابو بکر صدیق ہیں, صدیق اکبر, جو صحابہ کا امام ہے, امام الصحابہ ہیں. نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں. چہرہ دیکھ کے کہتے او حسن, تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے, تو میرے نبی کے مشابہ ہے. اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا, اپنی گردن پر. ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے. ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں, ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں, سبحان اللہ, اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں. اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو. اللہ اکبر. بٹھایا حسن کو کس شان سے, ایک سینے پر ایک پیر, دوسرے سینے پہ دوسرا پیر, اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں, وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے, وہ حسن مجتبی کو بٹھائے. وہ بھی کب؟ بچپن میں. کب؟ اپنے بڑھاپے کی عمر میں. اپنی داڑھی سفید ہے, علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے, لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. کسی سے دیکھا نہ گیا. پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کے امیر ہو, صحابہ کے امام ہو, نبی کے شاگرد ہو, داڑھی سفید ہے, لوگوں میں بزرگ ہو, لوگوں میں محترم ہو, وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے, وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے, ہجرت میں ساتھ لے گئے, جہاں گئے ساتھ, غزوات میں ساتھ, جنگ میں ساتھ, امن میں ساتھ, جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے. ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں, یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ. اہل بیت کی محبت جو ہے نا, وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا, اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں. اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا, نہیں کہا تھا. حضور نے بس کہا تھا محبت کرو. حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی, جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو, اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا. بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا. بخاری مسلم تو بعد میں آئی, ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا. صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا, حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا, لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا. کیا کرنا؟ توجہ, کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا. تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا. ایک جملہ محبت, اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی, سمیٹ دی, سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا. یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, یہ بھی محبت کا عنوان ہے. ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا. محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا. محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہو تو ان کو نظر دینا. اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا. سبحان اللہ. دراصل یہ باب محبت سے ہے. محبت کا عنوان یہ ہے, محبت کا عنوان یہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ, میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتا رہے, تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے. ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے, اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا. دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا, ہذیان گوئی کرتا ہی رہے گا. لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے, وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ
शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह, सुभान शरबत अल्लाह। की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जान का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते, इसलिए हम मातम नहीं करते, क्योंकि जानों पे जुल्म करना ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों, मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो, बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते, ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले, उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया, इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए, इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा, उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया, बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते, अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है, जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है, ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों, बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे कयामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है, जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया, वो रस्सी क्या है? फरमाया, नहनो, हम वो
رسی ہے, ہم اہل بیت وہ رسی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ. حدیث اٹھا کر کے دیکھے, اس کے بعد لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کیا پاگل پن ہے. توجہ فرمائیں, میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں, یہ کیا پاگل پن ہے. ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں, علی علی کرتے ہیں. یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں, مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, بھیڑ اکٹھا کرنا, لوگوں کو دعوت دینا, یہ میرا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی. میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. حضرت جابر راوی ہے, جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں, سب اکٹھا ہو جائیں, سب کھڑے ہو جائیں. آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا, وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے, خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے, لیکن خیانت کیوں کرتے ہو. جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں, اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین. حضور کے خطبے کے الفاظ ہے انی تارک فیکم الثقلین. لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب میرا بلاوا آ گیا, اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں, دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے, یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا. میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں, بلکہ آئندہ سال حج میں تمہیں نہیں ملوں گا, لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر. بات حدیث کی ہے, ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں. مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں. لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بات حوالے سے کی جائے, ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو, جو دل میں آئے بک دو. نہیں, یہ ذمہ دار جگہ ہے. آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں. ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو, اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے, اس کو ثقل کہتے ہیں. ثقیل, بہت وزنی, بہت مضبوط. فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا, ایک حدیث میں, دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے اس کو داڑوں سے پکڑ لو. فرمایا اس کو داڑوں سے, اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے, اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھینچا جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھینچاتی نہیں ہے. فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر, اس کا دامن تم اپنے داڑوں سے پکڑنا, صرف ہاتھوں سے نہیں, اپنے داڑوں سے پکڑنا. اس لیے کہ آقا فرماتے داڑوں سے اس لیے پکڑنا کہ کچھ کذاب آ کر کے وہ چھیننے کی کوشش بھی کریں گے, تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں 2 چیزیں, انی تارک فیکم الثقلین, 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے, تو حضور نے 2 چیزیں چھوڑی. 2 چیزیں فرمایا کتاب اللہ, پہلی کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے.
जो दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक कि इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे किरत हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसकी नालैन के सदके में इमाम बनता है लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन है। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है? बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस। का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है तो कुछ और भी आएगा कभी? साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान के 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा। तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है, इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को
پکڑنا ہوگا، اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کے راستے پر ہے، اس لیے ہم لوگوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں کو یوم قرآن بھی مناتے ہیں، یوم نزول قرآن بھی مناتے ہیں، شب نزول قرآن بھی مناتے ہیں، اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں، آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے، یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے۔ اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں۔ ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی۔ ایسا عاشق ہے۔ انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں،
اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف پہ نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا۔ اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو۔ اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے، ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں ایک محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا کب جاؤں گا مالیگاؤں، تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں، کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے، بلکہ دعا یہی ہے اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو، یہ اپنی دعا ہے۔ اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے، ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا، حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے، امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا، امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی، امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی۔ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے کتاب کا نام بھی لے لیں گے، کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے، تو ٹھیک ہے میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا، سب ہم ہی کریں گے، آپ کس دن کے لیے ہو، آپ بھی کچھ کیا کیجئے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کفن میں لے جاؤ۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے۔ ہاں یہ سستی، اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو، مرو بستر پہ مقام شہادت کا پاؤ، کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو۔ اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے، پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے، یہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا، میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے۔ پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں، مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے، ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے؟ ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے؟ کہاں حسین، کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر۔ میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا۔ لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں، میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ وہ ہمارے حضور کے غلام ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے۔ امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے، مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں، کسی نے امام محمد باقر سے کہا ہے حضرت باقر اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے،
نابینا ہو گئے تھے. اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی. یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں. صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں. بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی. آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. تو بات وہ بھی پڑھ دو شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں. میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے. کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں. کہا میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں. تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے. اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے. وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی. تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے. اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں. اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز. اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے. جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں. پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں. صرف نبی پر نہیں، آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں. اجازت ہے، آ سکتا ہوں. ایک خادم گیا، اے حضرت جابر، امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں. آپ غصے میں آ گئے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے. میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ حضور کی اولاد ہیں. میں خود جاتا لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا، بولو آ جائیں، گھر تو آپ ہی کا ہے، آ جائیں. اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے مجھے اطلاع کر دینا، وہ وہاں سے نکلیں گے، میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ صحابی کا مسلک ہے، صحابی کا. اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں. وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں. اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے. کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے. تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے؟ نابینا ہو گئے تھے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا. کس نے؟ سفید داڑھی ہے، نبی کا شاگرد ہے، صحابہ میں عالم ہے، عالم صحابہ میں عالم ہے. اللہ اکبر. اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے لبوں سے امام باقر کے پیر چومنے لگے. امام باقر کے
पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप अहले बैत हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक पे हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके चुपके कुछ कहा।